بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر جمع قرآن اور اس کی تدوین سے متعلق ہے، یعنی قرآن کو کیسے جمع کیا گیا اور اس کی تدوین کیسے ہوئی۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن اہم امور سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تعارف ہوگا۔ تعارف میں قرآن مجید کی جمع قرآن سے متعلق جو آیت ہے وہ ہم ذکر کریں گے، اور اس کے بعد جمع قرآن کے کیا معنی ہے، تدوین کے کیا معنی ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ جمع قرآن کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے قرآن مجید کو جمع کیا جا رہا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ جمع قرآن کی دلیل، قرآن مجید سے کیا دلیل ہے قرآن جمع کرنے کی، قرآن کی تدوین کی، اس پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آخر میں جمع قرآن کے 3 ادوار، وہ 3 ادوار سے کیا مراد ہے، وہ کون کون سے تھے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ آخر میں گفتگو کریں گے۔ تو آج کے ہمارے لیکچر کے یہ 4 اہم امور ہیں جن پر انشاءاللہ ہم ترتیب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ تعارف میں ہم جمع قرآن سے متعلق قرآن مجید کی جو 2 آیتیں ہیں بنیادی طور پر وہ ذکر کریں گے۔ پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ یہ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی جمع قرآن یہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے۔ دوسری آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ دوسری آیت ہے قرآن مجید کی حفاظت سے متعلق۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جمع قرآن کا معنی کیا ہے، اسی طرح تدوین کا کیا معنی ہے۔ تو جمع قرآن سے مراد قرآن کریم کا جمع کرنا ہے، جس طرح کہ اسی لفظ سے واضح ہے جمع قرآن یعنی قرآن مجید کا جمع کرنا، لیکن یہ عام ہے، خواہ حفظ سے ہو یا کتابت سے یا تلاوت کی ریکارڈنگ سے، یعنی آپ سینوں میں اس کو جمع کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، یا اس کو کتابی شکل دے رہے ہیں، یا تلاوت کی ریکارڈنگ سے، تینوں صورتوں کو جمع قرآن کہا جاتا ہے۔ اور تدوین سے مراد اس کو کتابی صورت میں ترتیب دینا ہے۔ اب تدوین یہ خاص ہے جمع قرآن کی بنسبت، کیونکہ جمع قرآن میں یہ تھا کہ حفظ سے اس کو جمع کیا جائے یا کتابت سے یا تلاوت کی ریکارڈنگ سے، لیکن تدوین سے مراد صرف ہی کتابی صورت ہے۔ ان سب مراحل کی ایک دلچسپ معلوماتی تاریخ ہے جسے ایک طالب علم کے لیے جاننا بہت اہم ہے، تاکہ وہ آگاہ رہے کہ مقدس کتاب کس طرح کن کن ادوار سے گزر کر محفوظ ترین صورت میں ہم تک پہنچی ہے۔ تو آئیے اس تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ کیا ہے، اور اس میں یہ مقدس کتاب ہماری طرف کس طرح کن ادوار کو، کن مراحل کو طے کر کے ایک محفوظ ترین صورت میں ہم تک پہنچ چکی ہے۔ جمع قرآن کا مقصد، شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ تعارف پہلے پیش کریں گے، پھر یہ بتائیں گے کہ جمع قرآن کا معنی کیا ہے، پھر یہ بتائیں گے کہ جمع قرآن کا مقصد کیا ہے۔ تو جمع قرآن کا مقصد یہی تھا کہ جس طرح قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور جس طرح آپ نے اسے پڑھایا سکھایا ہے، اسے لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ یہ اللہ کا حکم تھا تاکہ مستقبل میں ممکنہ اختلاف جو قراءات یا اس کے الفاظ، ترتیب اور لغت میں پیدا ہو سکتا ہے وہ نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، جس طرح کہ ہم نے آیت بتائی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، مگر اس حفاظت کا کام صحابہ رسول اور امت کے قراء اور حفاظ سے بھی لیا ہے۔ تو قرآن مجید کے جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا ہی یہ اترا ہے، آپ نے جیسے ہی پڑھایا سکھایا ہے،
ہم بالکل اسی طرح اس کو لکھ کر محفوظ کر لیں۔ اس کی دلیل کیا ہے جمع قرآن کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تنزیل میں سخت شدت محسوس کیا کرتے تھے، یعنی جب قرآن نازل ہوتا تھا تو جس طرح کہ ہم نے وحی پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بھی کبھی آتا تھا اور آپ فرماتے تھے کہ یہ صورت میرے لیے وحی کی بہت سخت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تنزیل میں سخت شدت محسوس کیا کرتے تھے اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے، جیسے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت صحیحین میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی یہ فرما دیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ القیامہ میں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو حاصل کرنے میں جلدی مت کیجیے، یقیناً اس قرآن کو جمع کرنا اور اسے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور یہ آیت اسی موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کو جمع کرنا یہ بھی قرآن کی آیت سورۃ القیامہ سے ثابت ہے۔ اب یہاں پر ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جمعہ و قرآنہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان علینا جمعہ و قرآنہ، جمع کرنے سے مراد یہاں اس دور کی اور مستقبل کی قرآنی جمع ہے جو سینوں میں بھی ہو اور سفینوں میں بھی۔ قرآنہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، قرآنہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے ویسی ہی ترتیل سے پڑھوانا جس طرح آپ پر تازہ بتازہ اترتا تھا، اور مستقبل میں مختلف قراء کی آوازوں سے بھی۔ چنانچہ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تو آپ غور سے سنا کرتے تھے، پھر جب وہ چلے جاتے تو آپ اسے ویسے ہی پڑھ لیتے جیسے انہوں نے اسے پڑھا ہوتا۔ تو یہ مراد ہے جمع کرنے، اور اسی طرح وہ قرآن ہو قرآن سے۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جمع قرآن کے 3 ادوار۔ کون سی 3 ادوار ہیں جن میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا ہے، یا وہ کون سی 3 مراحل ہے جن میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا ہے؟ یہ مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے، اسی سے یہ تینوں ادوار، یہ تینوں مراحل ثابت ہے۔ پہلے ہم وہ روایت پڑھتے ہیں۔ جمع القرآن 3 مرات، احدها بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، والثانیة بحضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، والجمع الثالث فی زمن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ مطلب اس روایت کا یہ ہے قرآن کریم 3 بار جمع کیا گیا۔ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، دوسری بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں، اور تیسری بار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں، یعنی ان کے زمانے میں۔ اب اس روایت میں یہ جو کہا گیا ہے قرآن کریم 3 بار جمع کیا گیا، اس 3 بار جمع کرنے سے کیا مراد ہے؟ اگرچہ یہاں مختصر تشریح اس کی آئی ہے کہ آپ کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، لیکن اگلے سائڈ میں ہم مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ 3 بار جمع کرنے سے مراد، پہلی بار عہد نبوی میں اس کی کتابت اور تدوین ہوئی۔ یہ جمع صرف کتابت آیات اور ان کی ترتیب تک رہی جو صورتوں میں مخصوص مقام پر آ گئی ہیں۔ یہ توقیفی ترتیب ہے، یعنی بھی یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیبی توقیفی ہے، یعنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کتابت اور تدوین ہوئی ہے، آیات کو جمع کیا گیا، اور ان کی جو ترتیب ہے، جو صورت جس مقام پر تھی اسی مقام پہ رکھی گئی۔ یہ مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع کرنے کا۔ اس پر ہم مزید بھی گفتگو کریں گے کیونکہ اس میں بہت تفصیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کیسے جمع کیا گیا، اس کی ایک مکمل تاریخ ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس پر مزید گفتگو ہوگی۔
دوسری مرتبہ عہد صدیقی میں اسے ایک ہی مصحف میں لکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مصحف میں نہیں تھا، عہد صدیقی میں ایک ہی مصحف میں لکھا گیا۔ یہ جمع صرف کتابت تک ہی محصور رہی، اور وہ اس طرح کہ ہر صورت کی آیات کو ایک ہی صحیفے میں مرتب کر دیا گیا۔ پھر یہ تمام صحائف ایک دوسرے کے ساتھ ضم کر دیے گئے، اگرچہ ان میں صورتوں کی ترتیب نہ تھی۔ یعنی ایک ہی مصحف تیار کیا گیا تھا، اگرچہ ان میں صورتوں کی کوئی ترتیب نہ تھی۔ یہ ایک مصحف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ہی مصحف تیار کیا گیا اور ایک ہی صحیفہ میں اس کو مرتب کر دیا گیا۔ اس کی بھی مزید تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، آنے والے لیکچر میں ہم اس پر بھی مستقل طور پر گفتگو کریں گے۔ تیسری مرتبہ عہد عثمانی میں متعدد مصاحف سے اسے ایک ہی خط عثمانی میں لکھا گیا۔ یہ کوشش مکمل قرآن کریم کو ایک ہی صحیفے میں جمع کرنے کی تھی تاکہ آیات و صورتیں سبھی مرتب ہو جائیں۔ ان ادوار میں ہر اگلی کوشش ترجیحی طور پر کتابت کی تحسین تھی۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ہی خط عثمانی میں اس کو لکھا گیا۔ ایک مصحف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی مرتب ہوا تھا، لیکن اس میں قراءت مختلف تھی، لہجات کا اختلاف تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ ہے کہ ایک ہی خط عثمانی میں لکھا گیا، اب اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور اس سے پہلے جو مصحف تیار ہوا تھا، لوگ مختلف لہجوں میں پڑھتے تھے، تو مختلف قبیلے تھے جن میں یہ اختلاف ہوا کہ اس کا قرآن ٹھیک ہے یا ہمارا قرآن۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ اسے ایک ہی خط عثمانی میں لکھا اور اچھے انداز سے ایک ایسا مصحف تیار ہوا جو آج کل ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ 3 ادوار تھے، اور اس میں 3 بار جمع کرنے سے جو مراد تھا وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ جمع قرآن اور تدوین قرآن کا مختصر تعارف تھا جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا۔ ہم نے 4 امور پر گفتگو کی۔ شروع میں تعارف پیش کیا، تعارف میں 2 آیات اور جمع قرآن اور تدوین قرآن سے کیا مراد ہے، اور جمع قرآن کا مقصد کیا ہے، اور جمع قرآن کی دلیل کیا ہے۔ اسی طرح جمع قرآن کی 3 ادوار، جمع قرآن کا مقصد بھی بتایا، جمع قرآن کی دلیل، یہ بھی قرآن مجید کی آیت لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جمع قرآن کی 3 ادوار پر بھی ہم نے مختصراً گفتگو کی، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو کیسے جمع کیا گیا۔ اس پر انشاءاللہ الگ الگ لیکچر میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں گفتگو ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو کیسے جمع کیا گیا۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔